سیدنا و شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تھوڑا کھل جائے، آگے آ جائیں، بیچ میں جو جگہ خالی ہے آپ بیٹھیے ہوئی، آپ لوگ آگے جائے، آگے بابا آگے ماشاء اللہ، تاکہ آنے والے لوگوں کی دقت نہ ہو۔ تھوڑا کر لیجیے، محبت سے بارہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بڑی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت و محبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے۔ یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ پہلی بار آستانے سراہوت پہ آنے کا شرف حاصل ہوا۔ یقین جانیے بڑی دنوں سے یہ آرزو اور خواہش تھی کہ کبھی نظر کرم ہو جاتا تو ہم بھی اس کنڈیلا کے دھرتی پہ آتے۔ شاید جو لوگ عاشق وزیر ہے صبح کو اٹھتے ہوں گے تو بھی روضہ کسی اور کا نہیں بلکہ سنڈیلا کا واسطانہ چہروں کے بتا دیتے ہوں گے، نظروں میں سجا لیتے ہوں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، کچھ بولے آپ کو اچھا لگے گا۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، اور رسول میرے ہے جنت میرے رسول کی ہے۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہے جنت میرے رسول کی ہے، اور سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو مالک، سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو مالک، یہ زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، یہ زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، اور جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو؟ بولے سبحان اللہ۔ جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو؟ میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو؟ میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ اور حافظ علاء الدین صاحب قبلہ اسی وقت سے نہیں بلکہ میں رات میں بھی دیکھا کہ بڑا اچھا انجام یہاں آ کے آپ دے رہے ہیں کہ جہاں اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں لوگوں کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، آپ اس وقت تو اپنا بالکل آپ نے اگر کسی کو دیا ہوا ہے تو کسی اور کا نہیں بلکہ سرکاری سرا ہاؤس کے لیے اوپر کر دیا۔ اگر آپ بھی کر دیا ہو تو محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر اور سنیں کہ نہ جانے دیں گے ہم جیسوں کو بھی جہنم میں، نہ جانے دیں گے ہم جیسوں کو بھی جہنم میں، نہ جانے دیں گے ہم جیسوں کو بھی جہنم میں، گنہگاروں یہ ہمت میرے رسول کی ہے، گنہگاروں یہ ہمت میرے رسول کی ہے، گنہگاروں یہ ہمت میرے رسول کی ہے۔ جھوم کے پورا بن کا ایک مقرور درود پاک پڑھ اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج غالباً 2 سال سے اسی در کا ایک میں بھی خادم ہو چکا ہوں، اسی در کا میں بھی ایک خادم بن چکا ہوں۔ صبح کو اٹھتا ہوں تو نام کسی اور کا نہیں بلکہ سرا ہاؤس کا نام میرے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ جب میں بستر پہ جاتا ہوں تو بھی نام کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت سید عتیق الرحمان علی رحمہ کا نام میرے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ جب میں جو ہے کہ باہر بیٹھتا ہوں تو بھی نام سرکار سرا ہاؤس کا دیکھا کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ پڑونا کا رہنے والا مولوی یہ بول کیا رہا ہے؟ آستانہ تو سنڈیلا شریف میں ہے، آستانہ تو ہردوئی ضلع میں ہے، لیکن یہ پڑونا کا رہ کے بول کیا رہا ہے؟ کیا یہ روزانہ
جی یقیناً جان لیجیے الجامعۃ الشراحودیہ عتیقیہ لولو جو بطنیہ کے دھرتی پہ الحمدللہ یہ سرکار ہے ہمارے، نظریں پڑ جاتی ہے تو بگڑی ہوئی تقدیریں سمجھ آیا کرتی ہے، نظریں پڑ جاتی ہے تو بگڑی ہوئی تقدیریں سمجھ جاتی ہے۔ وہ مدرسہ جو کچھ لوگوں کا شکار ہو چکا تھا وہی بولا جائے، یا تو جو دیکھا گیا ہے نہیں تو کسی باوقار آدمی سے سنا گیا، جی وہی بولا جائے جو شکار ہو چکا تھا۔ یقین جانیے یہ اللہ والے جب چلا کرتے ہیں تو حقیقت مانو کہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ نظریں جھکا کے چلا کرتے ہیں، لیکن حقیقت جان لیجیے اگر یہ کلام کیا کرتے ہیں تو دنیا کے کسی انسان سے نہیں بلکہ ان کی نظریں خدائے کریم کے اوپر کرتے ہیں، رب کے بارگاہ سے پوچھتے ہیں، نبی کے قریب سے لو لگا کے سوال کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں اکثر جلسوں میں جہاں سید سعید احمد صاحب قبلہ رہا کرتے ہیں، یقین جانیے میں جب اس شعر کو پڑھا کرتا ہوں تو مجھے بھی قلبی سکون ہوا کرتا ہے اور جو بیٹھتے ان کو بھی ہوا کرتا ہے۔ شعر سنے انشاءاللہ آپ بھی مچل جائیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں یا رسول اللہ کہ تو نے میں کھانا، ارے تو نے میں کھانا نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، اور تو نے میں کھانا نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، اور تو نے میں کھانا نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، اور تو نے میں کھانا آپ بھی تو بول رہے بھائی، آپ بھی بول رہے۔ ایک بات اور بتاؤں، ابھی سب سے پہلے میرے بڑے بھائی کبیر بھائی آئے جو اپنے محبت کا اظہار پیش کیے، کسی اور کا نام نہیں بلکہ حقیقت کیا ہے، ماشاءاللہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو آپ ایسے آستانے پہ ہیں کہ دل سے مانگ کے تو دیکھو دینے والا آدمی آپ کا انتظار کر رہا ہے، دل سے مانگ کے تو دیکھ لیا جائے۔ یعنی رسول کا گھرانہ یقین جانیے اگر اشارہ کر دے تو بگڑی ہی تقدیریں سنور جاتی ہے۔ وہ کبھی بیٹھ کر راستے میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا نصیر آپ ایسے آستانے پہ جا رہے ہو جہاں دنیا جانے کے لیے سوچا کرتی ہے، جہاں دنیا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جہاں دنیا ایک مرتبہ جاتی ہے۔ حضرات ذرا پلٹ کے آ جائیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے 10 منٹ کا وقت ملا تھا اور قریب میرا وقت ہونے ہی والا ہے، میں اپنی جگہ لینے والا ہوں، لیکن آؤ اہدنا الصراط المستقیم، آپ سیدھے راستے پہ چلیں۔ یقین جانیے جب ہم اس آستانے سے اجرا کرتے ہیں، جب ہم کسی اللہ والے کے در پہ جایا کرتے ہیں، ہم جب کسی فقیر کے در پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب اس کے قریب بیٹھا کرتے ہیں یا اس کے قریب کھڑا رہا کرتے ہیں تو ذرا دیکھیے گا انسان جب جایا کرتا ہے ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے اللہ اکبر، وہ اپنے جسم کو بھی سنبھال کے جاتا ہے، اپنی زبان کو بھی سنبھال کے جایا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے دل کو بھی سنبھال کے جایا کرتا ہے، اور جیسے ہی بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر جب لو لگاتا ہے اللہ والوں کے جانب، جب لو لگاتا ہے اللہ والوں کے جانب تو اللہ اکبر آواز آیا کرتی ہے کہ میرے دیوانے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، تو جو عاشق رسول ہوا کرتا ہے
رسالت، نعرہ رسالت، سرکار سراہو جی کانفرنس، سرکار سراہو جی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہندوستان کے اکثر کونے سے آئے ہوئے یہ دیوانوں کا ٹھاٹا مانگتا ہوا سمندر آج یہی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو نہگار کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے اور یہ تیری بندہ نوازی بے کرم ہے تیرا، یہ تیری بندہ نوازی بے کرم ہے تیرا۔ کورونا کے ڈاکٹر یقین جانے کے بہت بڑے دیوانے ہیں شیخ نے کہ یہ تیری بندہ نوازی بے کرم ہے تیرا، کہ یہ تیرے بندہ یہ تیری بندہ نوازی بے کرم ہے تیرا۔ ارے مجھ کو نہگار کے مجھ کو نہگار کے مجھ کو نہگار کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، مجھ کو نہگار کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، کہ یہ تیری بندہ نوازی بے کرم ہے تیرا، مجھ کو نہگار کی عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ بس آخری بات سنے میں اپنی جگہ لے لوں۔ حضرات جب اللہ والوں کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے تو دل کو سنبھال کے جایا کرتا ہے، لیکن دیکھ اے لوگوں، اے اسلامی بھائیوں، ذرا دیکھو تو صحیح میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی، اے میرے دیوانے، جب تم میری قبروں کی زیارت کر لو گے، جب تم میرے گھر پہ آ جاؤ گے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے گھر کو دیکھ لیا کرتا ہے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے میرے در کی زیارت کر لیا، جس نے میری در کی حاضری لگا لیا، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو نبی کے در کی بات ہے۔ اور نبی کے اولادوں کو دیکھ لیا جائے، آئے نبی کے ماننے والوں کو دیکھ لیا جائے، اور نبی کے اولادوں کو دیکھ لیا جائے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، قسم خدا کی غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے گلی سے گزر جایا کرتا ہے بروز محشر میں اس کی شفاعت کراتا ہوا نظر آؤں گا، اور اس طرح حوض میں آنے والے اپنے مقدس پہ ناز کیا جائے، اپنے قسمت پہ ناز کیا جائے۔ اس طرح حوض کے آستانے سے یہ آواز آج بھی نکلا کرتی ہے، کل بھی نکل رہی تھی، روز قیامت تک نکلے گی۔ اس طرح حوض میں آنے والا قسم خدا کی جو لنگر کا ایک دانہ صرف کے دل سے کھا لے گا، قسم خدا کی ذرا حوض کا اندر روز محشر کے دن ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کی بخشش کراتا ہوں نظر آؤں گا۔ جب ایک دانے کی قیمت دنیا نہیں لا سکتی، جب ایک دانے کی قیمت یہ دنیا نہیں لا سکتی، مثال پیش نہیں کر سکتی، تو یقیناً جس نے دل دیا ہو اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، جس نے دل ہی نچھاور کر دیا ہو اس کے بات کا کہاں ہم لا سکتے ہیں۔ یقین جانیے میرے بھائی، یہ اللہ والے ہیں، اور جب ہم اللہ والوں کے آستانے پہ آئے تو صرف جمال ہی سنبھال کے نہیں بلکہ دل کو بھی سنبھال کے آئے۔ اس لیے عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے جاؤ، اور جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے جاؤ۔ اس لیے یہ دل کی باتوں کو بھی سنا کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام سامعین کو اہدنا صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو نبی کے صدقے میں پروردگار عالم اسے معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔